جناب اسپیکر، کشمیر پہ کے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے اور 5 اگست کے حوالے سے یوم استحصال کشمیر جو آج سے 5 سال قبل جب ایک جو پروٹیکشن تھی قانون اور آئین میں ہندوستان کے، اس کو وڈرا کر کے تو اس کا سٹیٹس جو ہے چینج کیا گیا. تو یہ سارا یہ سیشن جو ہے اسپیشل جو کل ہمارے ایک کلی کی وفات کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا اور یہ بحث سسپینڈ کی گئی. تو میں مختصراً بات کروں گا کہ میرے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب نے کشمیر کے متعلق کوئی بات کی ہے. میں اس پرپوزل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ایک بات کہوں گا کہ ساری قوم کا پچھلے 75 سال سے کشمیر کے اوپر ایک متفقہ جو ہے سٹینڈ ہے، اور وہ سٹینڈ ہمارا رجسٹر ہوا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں. UN سیکورٹی کونسل نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کیے ہیں جو بائنڈنگ ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ہندوستان والے بھی اور اسرائیل والے بھی دونوں ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر بڑی طاقتوں نے امپلیمنٹیشن نہیں ہونے تھی، جس کی وجہ سے آج 40,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 8-10 مہینوں میں غزہ میں، اور اس سے پہلے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطین کی جنگ آزادی میں، جو سن 1948 نکبہ کے بعد سٹارٹ ہوئی اور کئی جنگیں اس میں لڑی گئیں. اسی طرح کشمیر میں بھی اس مسئلے کے اوپر بھی جنگیں لڑی گئیں. پاکستان نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ اس کے اوپر جنگ لڑی. تو ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ میرا خیال ہے خون سے لکھی گئی ہوئی ہے. تو اس کا سٹیٹس جو ہے چینج کرنا یا سجیشن دینا، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے بھی زہر قاتل ہوگا ہمارا جو اس پہ موقف ہے، اور ساتھ ایک ایسی سچویشن کو آلٹر کرنے کی بات ہوگی جو میں سمجھتا ہوں ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. پاکستان کی بہت زیادہ خون کی انویسٹمنٹ ہے، شہیدوں کی انویسٹمنٹ ہے. ہمارے جو سرحد کے اس پار جو ہیں، کنٹرول لائن کے اس پار جو کشمیری رہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے ہزاروں قربانیاں جو ہے جانوں کی دی ہوئی ہیں. آج بھی ان کا استحصال اور ان پہ ظلم اور جبر جو ہے وہ جاری ہے مودی حکومت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم جو ہے اس مسئلے کو اس کی نفی بھی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک یونائٹڈ سٹینڈ ہے. یہ تو میری گزارشات تھیں اس حوالے سے. دوسرا، میں جناب ڈپٹی اسپیکر محمود خان اچکزئی میرے بھائی نے ایک اور ریمارک دیا اس پارلیمنٹ کے متعلق. سر، ایک تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 40, 50, 55 سال جو ہے کوئی بھی یہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہ ہوئی. 2002 کے بعد، بلکہ 2008 کے بعد میں کہوں گا، جب یہاں پہ الیکشن ہوئے، اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے مقررہ مدت یا آئینی طریقے سے ہوئے، اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں پارٹی کے دونوں سائیڈوں کے اوپر، جو آئل کی دونوں سائیڈوں پہ پارٹیاں بیٹھتی ہیں، جو پہلے بھی بیٹھتی تھیں، جو آج بھی بیٹھتی ہیں، ان کو اعتراضات ضرور ہیں. لیکن ایک روش جو تھی کہ اسمبلیوں کے انٹرونشن ہوتی تھی اور اسمبلیوں کو پیک اپ کر کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، آئین کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا تھا. یہ روش جو ہے، یہ روایت جو ہے، اس کا تسلسل توڑا گیا، اور آج جو ہے اعتراضات آج بھی ہیں. اعتراضات آج بھی جو ہے اس سائل کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے پارٹیز کو ہیں، اس سائڈ کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. 2018 کے الیکشن پہ جو ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اعتراض تھے. لیکن جمہوریت جیسی بھی ہو، کمزور ہو، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے. اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کیا جائے جو پچھلے 15-20 سال سے نہیں ہوا اور اس میں اس ایوان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں جس سے اس ایوان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی ہے، وہ کمپرومائز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے کاز کو، جو میرا خیال ہے سب کا کامن کاز ہونا چاہیے، جمہوریت جو ہے، اس کو نقصان پہنچے گا. اور ہو سکتا ہے ایسا نقصان پہنچے کہ یہ تسلسل جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو کمزور کیا جائے. میں یہ دو مسئلے تھے جن کی میں ہاؤس کی توجہ جو ہے اس طرف کرانا چاہتا تھا کہ اختلافات اپنی جگہ وہ صحیح ہوں غلط ہوں، میرا ایک اپنا موقف ہے. جو اس سائڈ پہ جو محترم ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب کا جو موقف ہے، مجھے آج سے نہیں پچھلے 25-30 سال سے 35 سال سے اس کا پتہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے موقف کا، سیاسی موقف کا، آئینی اور قانونی موقف کا احترام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے جو ادارے ہیں ان پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے. وہ ادارہ چاہے یہ اسمبلی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ جو پارلیمنٹ جو ہے یہ سپریم ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کی جو اومنی پوٹینس ہے، جو اس کی جو قدر و قیمت جو ہے، جو اس کی قانون جو اور آئین جو اس کو طاقت دیتا ہے، کسی اور ادارے میں نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے وہ آئین لکھتا ہے، آئین بناتا ہے، آئین کا خالق ہے. دوسرے ادارے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں. جو چیز ہم لکھتے پڑھتے ہیں، بناتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں، اس کی وہ تشریح کرتے ہیں. اگر ادارے ایک دوسرے کی ٹرف کو ٹریس پاس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی آئین کو کمزور کرے گا اور اداروں کو کمزور کرے گا، اور اس سے جو ہے جمہوریت کمزور ہوگی. جمہوریت کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے. اس میں خامیاں یا اس میں جو ہے شارٹ کمنگ ضرور ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی. جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا برطانیہ جو ہے، وہ بھی آج جو ہے اپنا سٹرگل کر رہے ہیں.